بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 69 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسماء اشارات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ اسم اشارہ کی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ اسم اشارہ کہتے ہیں ما وضع لیدل علی مشار الیہ، وہ اسم جس کو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا الکتاب، ھذا یہ اسم اشارہ ہے اور یہ الکتاب مشار الیہ ہے، تو اس کو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسماء اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ قریب کہ قریب کی مشار الیہ کے لیے استعمال ہو، اسم اشارہ متوسط کہ طورت سے دور ہو، نہ زیادہ قریب ہو نہ زیادہ بعید ہو، اسم اشارہ متوسط یعنی متوسط مشار الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اسم اشارہ بعید کہ دور کے مشار الیہ کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے بعد پھر عزیز طلباء، یہ ایک فائدہ ہے، اس کو آپ حضرات نے یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسماء اشارہ 5 الفاظ ہیں جو 6 معنیوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لیے کہ مشار الیہ مذکر ہوگا یا مؤنث، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک مفرد ہوگا یا مثنیٰ یا جمع، تو 2 کو 3 میں ضرب دینے سے 6 بن جاتے ہیں، لیکن جمع کا لفظ مذکر و مؤنث میں مشترک ہے، اس لیے 5 الفاظ رہ گئے جو 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ کاف حرف خطاب لاحق کیا جاتا ہے، وہ بھی 5 حروف ہے جو 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں کما ضمیر مشترک ہے جس کو 1 شمار کیا گیا ہے، تو 5 اسماء اشارہ اور 5 حرف خطاب ہوئے جن کو آپس میں ضرب دینے سے 25 اسماء اشارات بن جاتے۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں النوع الثانی اسماء الاشارۃ فصل ما وضع لیدل علی مشار الیہ وہی 5 الفاظ ل6 معان وذلك ذا للمذکر وذان وذین للمثنى وتا وتی وزی وتہ وزہ وتہ وزہ للمؤنث وتان وتین للمثنى وأولاء بالمد والقصر لجمعهما بأوائلها ہاء التنبیہ، یہاں پر محذوف عبارت ہونی چاہیے ويلحق بأوائلها ہاء التنبیہ یا ويدخل بأوائلها ہاء التنبیہ، یہ 2 صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ عام کتابوں میں ویلحق لکھا گیا ہے تو یہاں پر لازماً پڑھنا چاہیے، جیسے ھذا وھذان وھؤلاء ويتصل بأواخرها حرف الخطاب وهو أيضا 5 الفاظ ل6 معان نحو كما كم كي كنا فذلك 25 الحاصل من ضرب 5 في 5 وهي ذاك إلى ذا كنا وذانك إلى ذان كنا وكذلك البواقي واعلم أن ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں اس فصل میں اسماء اشارہ سے متعلق، اسماء اشارہ ما وضع لیدل علی مشار الیہ، وہ اسم جس کو وضع کیا گیا ہو لیدل تاکہ وہ اسم دلالت کرے علی مشار الیہ مشار الیہ پر، وہی 5 الفاظ اور یہ اسماء 5 ہے، یعنی 5 اسماء اشارہ ہے ل6 معان اور یہ 6 معنیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 5 اسماء اشارہ 6 معنی کے لیے کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، میں نے خلاصے میں آپ حضرات کو بتا دیا کہ یہ کل کے اسماء اشارہ یا تو مذکر کے لیے استعمال ہوں گے یا مؤنث کے لیے، تو پھر یہ مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو، واحد کے لیے ہوں گے یا تثنیہ کے لیے یا جمع کے لیے، تو 2 کو 3 میں ضرب دینے سے 6 اسماء اشارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو جمع کا لفظ ہے اولائی،
مد کے ساتھ یا قصر کے ساتھ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ایک شمار کیا تو 6 الفاظ میں سے 5 رہ گئے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ 5 الفاظ ہیں جو 6 معنیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَذَلِكَ ذَا لِلْمُذَكَّرِ، اور پھر یہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ تو ذا یہ واحد مذکر کے لیے ہے، وزان وزین، زان حالات رفع میں، زین نصب جری میں، یہ لمثنی ہو یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے۔ 2 ہو گئے، وتا وتی وزی وتہی وزیہی وتیہی وزیہی للمؤنث، یہ جو 6 الفاظ ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ہے۔ وتان وتین، تان حالات رفع میں، تین نصب جری میں، لمثنی ہوں یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، یہ مذکر یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے۔ وَأُولَٰئِ بِالْمَدِّ والقصر، اولائی مد کے ساتھ، وہ اولائی بغیر مد کے، لجمعہما یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 5 الفاظ ہو گئے اور 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بِأَوَائِلِهَا و تنبیہ، جیسے عبارت میں میں نے بتایا کہ یہاں پر محذوف ایک فعل کو محذوف ہے، شاید کاتب کی غلطی ہے، وَيُلْحَقُ بِأَوَائِلِهَا و تنبیہ، اور لاحق کیا جاتا ہے ان اسماء اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ عام کتابوں میں یلحق کا فعل لکھا گیا ہے یا ویلحق بأوائلها و تنبیہ، اور لاحق ہوتا ہے ان اسماء اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ۔ تو لحوق کسی بھی کلمے کے آخر میں کسی حرف کے آنے کو لحوق کہا جاتا ہے، ابتدا میں تو دخول ہوتا ہے، تو یہاں پر لحوق بمعنی دخول کے ہوگا۔ وَيَدْخُلُ بِأَوَائِلِهَا و تنبیہ، اور داخل ہوتا ہے ان اسماء اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ، جیسے ذا کو ہم پڑھیں گے ہاذا، اور زانے کو ہم پڑھیں گے ہازانے، اور اولائی کو ہم پڑھیں گے ہا اولائی۔ تو یہ ہا جو شروع میں ہے یہ ہائے تنبیہ کہلاتی ہے۔ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِ حرف الخطاب، اور ان اسماء اشارہ کے آخر میں متصل ہوتا ہے حرف خطاب، یعنی حرف خطاب ان کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے۔ ان اسماء اشارہ کو آپ واحد مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو ذا کا یعنی کاف حرف خطاب لے کر آئیں گے، اور اگر تثنیہ کے لیے تو ذا کما، اور اگر جمع کے لیے تو ذا کم وغیرہ۔ تو حرف خطاب بھی چونکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر مذکر اور مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے، واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار کرتے ہوئے تو 6 حرف خطاب ہونے چاہیے، لیکن ان میں کما ضمیر جو ہے وہ تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس لیے ان کو ایک شمار کیا، تو حروف خطاب بھی 5 ہوں گے اور 6 معنیوں کے لیے استعمال ہوں گے، تو 5 کو 5 میں ضرب دینے سے 25 اسماء اشارہ بن جاتے ہیں، جن کے گردان ابھی میں پڑھ کر آپ حضرات کو سناؤں گا۔ وَأَيْضًا 5 الفاظ لِسِتَّةِ مَعْنٍ، اور یہ حروف خطاب بھی 5 الفاظ ہیں اور 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کا کما، کا واحد مذکر کے لیے، کما تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، کہ واحد مؤنث کے لیے، اور کنہ جمع مؤنث کے لیے۔ فذلك 25، تو 5 کو 5 میں ضرب دینے سے یہ 25 حروف بن جاتے ہیں، یعنی 5 اسماء اشارہ اور 5 حروف خطاب، ان کو آپس میں ضرب دینے سے 25 25 اسماء اشارہ بن جاتے ہیں۔ الحاصل من ضرب 5 فی 5، یہ 25 5 کو 5 میں ضرب دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہی ذاک الی ذاکن، اب عزیز طلبہ آپ حضرات نے یہ گردان یاد رکھنی ہے، ذاکا ذاکما ذاکم، ذاکی ذاکن، ٹھیک ہے، ذاکا ذاکما ذاکم ذاکی ذاکن۔ دیکھیں یہ اوپر ضمائر ہے، ان کی شروع میں آپ ذا یا تا لگائیں تو جو ہے خود بخود گردان بن جائے گی۔ ذاکا ذاکما ذاکم ذاکی ذاکن، پھر آپ جو ہے زانے لگائے، زانے کا زانکما زانکم زانے کی زانکن۔ اسی طرح باقی جو اسماء اشارات ہے، مثلا تا ہے، تا کا تاکما تاکم تاکی تاکن، اسی طرح جو ہے تانے ہیں، تانے کا تانکما تانکم تانے کی تانے کن وغیرہ ذالک۔ تو یہ کل
25 اسماء اشارہ بن جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے اسی طریقے سے تمام اسماء اشارات ان ضمائر کے ساتھ لگا کر یہ گردان بنا دینی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اسی طرح باقی اسماء اشارات بھی آپ لگاتے جائیں۔ وَعَلَمْ، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک فائدہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسماء اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ، ایک ہے اسم اشارہ للقریب، تو ذا جو ہے یہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ جس اسم اشارہ میں حروف زیادہ ہوں گے تو وہ اسم اشارہ بعید ہوگا، جس میں کچھ کم ہوں گے تو اسم اشارہ متوسط، اور جس میں بالکل کم ہوں گے تو اسم اشارہ قریب ہوگا۔ تو دیکھیں ایک ہے ذا، ایک ہے ذالکا اور ایک ہے ذاکا۔ تو اب ذالکا میں سب سے زیادہ حروف ہیں تو لہذا یہ اسم اشارہ بعید ہوگا۔ پھر ذاکا میں لام کم ہے اور یہ اس کے بنسبت اس میں حروف کم ہیں تو یہ اسم اشارہ متوسط ہوگا، اور ذا میں اس سے بھی کم ہے تو اسم اشارہ قریب۔ تو جان لیجئے ان ذا للقریب، ذا اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وذالک للبعید، اور ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے، وذاک للمتوسط، اور ذاک اسم اشارہ متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے مبنیات کی قسم میں اسم اشارہ پڑھا۔ اسم اشارہ کو بھی مبنی اس لیے ہے کہ اس کی مشابہت ہے حروف کے ساتھ، جس طرح حروف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اسم اور فعل کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح اسم اشارہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسم اشارہ کی تعریف ہم نے پڑھی، ما وضع لیدل علی مشار الیہ، اور اسماء اشارہ 5 ہیں، اور 5 ان کے ساتھ حروف خطاب لاحق ہو جاتے ہیں تو کل اسماء اشارہ 25 بن جاتے ہیں۔ پھر اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ متوسط اور اسم اشارہ بعید۔ عزیز طلبہ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے اسم اشارہ کی تعریف اور اس کی قسمیں سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔